وہ ماں جس کے پیروں کے تلے جنت ہے، وہ ماں جس کی دعاؤں سے اللہ نے نبیوں کا پڑوسی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جا، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ یہ تعجب کرتے ہیں، یہ تو کوئی شیخ الاسلام ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، ابدال ہونا چاہیے، یہ کسائی کیسے میرے پڑوسی بن سکتا ہے جنت میں؟ لیکن شوق پیدا ہوا پتا کرنے کا۔ وہ گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھے وہ گوشت وغیرہ کاٹ رہا تھا، صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا کسٹمر سے۔ دن گزر گیا، جب وہ تھیلی لپیٹ کر اپنے گھر واپس آیا، اس وقت میں مہمان نوازی بڑے بلندیوں پر تھی، کوئی آتے تو گھر میں روکتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ مرحبا، آئیے رکیے میرے گھر۔ تو وہ جب گھر میں رکتے ہیں تو وہ ماں کو جا کر نہلا کر، اس کے بدن کو صاف کر کے، کپڑے چینج کر کے، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے منہ میں چاپ کر پھر وہ کھانا اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ تو ماں اس کو کان میں کچھ بولتی تھی، بلکہ دعا دیتی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیا۔ تو اس کسائی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی ابھی جو میں نے سنا تیری ماں کچھ کان میں کہہ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کسائی کہتا رہے بھائی وہ چھوڑ دو، میری ماں پاگل ہے، ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ نہیں، کچھ کہا آپ کی ماں نے، بولو کیا ہے؟ ارے چھوڑ دیں، وہ تو بس ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ اصرار پہ پھر اس نے کہا میری ماں بولی ہے، یہ دعا دیتی ہے مجھے کہ موسیٰ کا پڑوسی بنا دے جنت میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے یہ میسج دیا ہے۔ نبیوں کے برابر میں سنا دیتی ہے۔ پیارے نوجوان بچوں، ماں کی دعاؤں میں وہ طاقت ہوتا ہے۔ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور آسمانوں سے آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کر چلنا، ٹھوکر لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھوکر لگتی ہے۔ پیارے نوجوان بچوں جو آج ماں سے نفرت کر رہے ہیں، سن لو ان باتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا انتقال ہو گیا، پہاڑ سے اترنے، ٹھوکر لگی، آواز گونج رہی ہے، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیری ماں نہیں رہی دعا کرنے کے لیے۔ ماں کی دعا وہ ہے جو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن دعا زندہ رہتی ہے۔ آپ کی آخری سانس تک ماں کی دعا زندہ رہتی ہے، آپ کی آخری سانس تک آپ کے والد کی دعا زندہ رہتی ہے، بھلے وہ زندہ رہے نہ رہے۔ آج جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، آج میں جو کامیاب ہوا، میرے والدین کی نہ جانے کتنی دعائیں ہیں، جو میں میرے دوستوں کو، میری جاب کو چھوڑ کر آ کر میرے والد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، آج بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں کرکٹ کا دیوانہ، روزانہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ شام کے 5 بجتے عجیب بے چینی ہوتی تھی گراؤنڈ جانا، لیکن والد صاحب کو جب پیرالائسس ہوا ہے، میں نے مار دی گولی کرکٹ کو۔ انتظار کرتا تھا کہ میرے والد صاحب کب بلائیں اور کب کہیں کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اپنی ہاتھ سے پکانا دھلاتا، ایسا لگتا پکانے ہاتھ کو لگتا ہے تو ورلڈ کپ میرے ہاتھ کو لگ گیا ہے۔ خوشی ہوتی تھی مجھے، کرائیت میرے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے کرائیت نہیں ہوتی تھی، مجھے ایسی خوشی ہوتی تھی والد کے پکانے کو دھلاتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی لمحات اللہ نے دیکھے ہیں آسمانوں سے، اور وہ دعائیں والد کی قبول ہوئی ہوگی تو اللہ نے مجھے یہ محبت دیا ہے ہندوستان میں اور دنیا بھر کے لوگوں میں۔ یہ والدین کی خدمت کریں، جب تک آپ کے والدین حیات ہے، مار دو گولی اپنے خواہشات کو، بس ان کی دعائیں لیں، آپ کی نسلیں بن جائیں گی انشاءاللہ، آپ کی نسلیں بن جائیں گی۔ مولانا حذیفہ صاحب کے دادا یا پردادا پیدل حج پر گئے تھے۔ گزشتہ سال کیرلا کا ایک نوجوان لڑکا شہاب چتور، کتنا لائم لائٹ میں آ گیا بندہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پورے لوگوں نے سلام کیا، سارے مسلک ایک ہو گئے، ورنہ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ مسلک، یہ مسلک، وہ مسلک، یہ مسلک، لیکن شہاب چتور، حالانکہ فرض بھی نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے، روز قیامت میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ بھائی تو نے پیدل کیوں نہیں حج پر گئے، ڈالنے والا ایسا مفتی صاحب بیٹھے پوچھ لیں، سوال ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ نے جب فلائٹ کے دیے ہیں پیسے آپ کو تو فلائٹ سے جائیے، پیدل نہ جائیں۔ وہ گیا، سلام کرتا ہوں شہاب چتور کو، آپ کا جگر ہے، لیکن پہلے زمانے میں کوئی کنوینس نہیں، کوئی سواریاں نہیں تھی، پیدل آپ گئے ہیں۔ دادا یا پردادا کون گئے حضرت؟
جی آپ کے والد صاحب کے دادا تو پردادا ہی ہوئے، تو وہ پردادا پیدل حج پر گئے، تو پھر وہ دعا کس کو لگی ہے؟ مولانا حذیفہ صاحب کے والد صاحب غلام صاحب کے والد کو نہیں ملی ہے، غلام صاحب غلام مستانوی صاحب کے والد بھی، لیکن ان کو اللہ نے بہت چیزوں سے نہیں نوازا ہے۔ غلام صاحب وستانوی کو وہ دعا لگی ہے جو پیدل پر حج پر گئے پیدل، تو وہ ماشاءاللہ 7,000 مساجد بنائے مولانا غلام صاحب وستانوی۔ کتنے؟ 7,000 مساجد۔ ایک گھر بنانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے پیارے بچوں، پوری زندگی۔ یا جس نے گھر بنائے نا ان سے جا کر پوچھیں کتنی تکلیف کے بعد ایک گھر بنا ہے۔ 700 مدارس بنائے، تو ایک لقب ملا ہے آپ کو خادم القرآن والمساجد، یعنی قرآن کے خادم، مسجدوں کے خادم۔ روز قیامت میں کوئی انسان بھی اگر سفارش نہ کرے مولانا غلام صاحب وستانوی کی، وہ مسجدوں کے اینٹیں گواہی دیں گی، یا رب اسے جنت میں بھیجنا، اس نے تیرے گھر بنائے اس روئے زمین پر، اس نے قرآن کو زندہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو آپ کے پردادا یعنی مولانا غلام صاحب وستانوی کے دادا نے کچھ ایسا زبردست کام کیا ہے، تو وہ دعا جا کر ان کے پوتے کے جنریشن پر لگی، اور اس چیز کو پھر مولانا حذیفہ وستانوی صاحب 10-20 گنا تیزی سے لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کتنے رئیس، کتنے کامیاب بزنس مین، کتنے ادارے آپ چلاتے ہیں، آپ کی